بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا آدم اسکن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ بہشت میں ٹھہرے رہو، بہشت میں اپنا مکان بناؤ، مسکن بناؤ، گھر بناؤ، دار بناؤ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں ٹھہرا کر اسی طرح فرمایا جیسے فرشتوں کو سجدہ کی، آزمائش امتحان میں ڈالا اور انہیں اس بات کا مکلف ٹھہرایا کہ بہشت میں جو چاہے کھائیں، جو چاہے کھائیں، مگر ایک درخت سے کھانا منع کر دیا۔ ان پر ابتلا رہا یہاں تک کہ انہوں نے ممنوع شے سے کھایا تو ان سے جنت کا لباس چھن گیا، انہیں جنت سے اتار کر وہاں ٹھہرایا جہاں اس کی تمنا کے مطابق حاصل، باوجود کہ میں تناول کے ممنوع ہونے کے وہ شدید مکلف تھے۔ اجل مطلب یہ میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سے عرض کر رہا ہوں جو میں لکھ رہا ہوں، اور دوسری تفسیر حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عربی کی کتابیں ہیں انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا۔ اب میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے بنایا گیا اور جنت میں ٹھہرایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بنایا گیا اور جنت میں ٹھہرایا گیا۔ پہلے میں نے عرض کیا کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے اختلافی ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، وہ میں پہلے عرض کر جو میں جو پہلے قسطیں میری ہیں، حصے ہیں، ان میں نے مسئلہ سمجھایا تھا۔ ساتھ وہ جو ہے قول بھی میں نے سنائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر بنایا، اور دوسرا قول ہے، یعنی اختلافی قول ہے، دوسرا قول ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بنایا اور پھر جنت میں ٹھہرایا گیا۔ تیسرا قول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں ہی بنایا، جنت میں ہی ٹھہرایا اور بعد اس کے زمین پہ آیا۔ تو آج میں آپ کو یہ عرض کروں گا، یہ ثابت کروں گا جو گھروں ہے کہتا ہے کہ زمین پہ بنایا، ان کے اقوال عرض کروں گا، اور یہ ثابت کروں گا کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا۔ پھر میں بعد میں تیسرا قول عرض کروں گا، سمجھاؤں گا مسئلہ کہ بہشت میں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ابن اسحاق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد زمین کی سطح سے پیدا فرمایا تو اس کا نام آدم رکھا، پھر ان سے ایک عہد لیا، پھر وہ اس عہد کو بھول گیا۔ وہ عہد کیا تھا وہ بتاؤں گا۔ تو ان کا نام انسان رکھا۔ انسان کا معنی کیا ہے آپ سمجھیں گے؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ انس کو کہتے ہیں؟ نہیں، انسان کا معنی ہے بھولنا۔ انسان کا معنی بھولنا کیوں ہے؟ بھولنے والا کیوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے پھل نہیں کھانا، تو حضرت آدم علیہ السلام بھول کر کھا گیا، تو اس لیے انسان کا نام بھولنے والا رکھ دیا گیا۔ انسان کا معنی یاد رکھنا ہے، بھولنے والا ہے، خطا کار، غلطی، یہ وہ میں نے آپ نہیں کرنے۔ حضرت بھولنے والا یہ ہوتا ہے، مثال دے دیتا ہوں کہ ایک روزے دار ہے، وہ بھول جاتا ہے، پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، پھل وغیرہ کھا لیتا ہے، پھر یاد آتا ہے میں تو روزے دار تھا، میں نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، پھل کھا لیا، تو پھر کیا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ وہ بھول گیا ہے۔ تو عزیزان محترم دوستو بزرگوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سورج غروب نہ ہوا تھا کہ آپ جنت سے زمین کی طرف اتار دیے گئے۔ یہ جو میں نے مسئلہ عرض کیا ہے عزیزان محترم، یہ تاریخ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ مدینہ دمشق، یہ عربی کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے۔ اس سے میں نے اخذ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جنت سے زمین کی طرف اتارا تھا،
یاد رکھنا ہے کتاب کا نام تاریخ مدینہ دمشق، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر دور منصور میں، اور میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد چک مل تحصیل میرسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں اسی کے ماتحت لکھا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اس خاک کو بیت اللہ شریف کے مقام پر رکھو۔ ملائکہ کو حکم فرمایا کہ مختلف پانیوں سے اس خاک کا گارا بناؤ۔ 40 دن بارش برستی رہی، 39 روز غم کی بارش برستی رہی، اور 1 روز خوشی کی بارش برسی۔ اس لیے انسان پر غم زیادہ اور مسرتیں کم نصیب ہوتی ہیں۔ اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خوش کیا گیا تھا کھن کھنانے لگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم فرمایا کہ اس گارے کو جو ہے مکے اور طائف مقام ہے، طائف کے درمیان مدینہ، جب میں مدینہ پاک گیا تھا تو مدینے سے ایک راستہ طائف سے گزرتا ہوا جدہ کو آتا ہے، دوسرا مکے شریف سے پھر جدہ کو آتا ہے۔ وہ طائف جو عرب میں ہے، طائف کے درمیان، مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے قریب رکھو۔ پھر رب العزت نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا اور اس کی صورت بنائی۔ ملائکہ نے کبھی ایسی شکل دیکھی ہی نہیں تھی۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو خوبصورت دیکھ کر حیران ہو گئے، حیران تھے کہ ابلیس بھی یہ تمام بات سمجھ چکا تھا۔ ابلیس بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد چکر لگا کر فرشتوں کو کہا کہ اس قالب پر حیران ہو تو اندر سے تو یہ خالی ہے اور بدن میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور جتنا کمزور ہے بھوکا پیاسا ہو تو زمین پر گر پڑے مر جائے، اور اگر زیادہ کھا لے تو چلتے سے قاصر ہو جائے۔ یہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ ہاں، اس قالب کے سینے پر ایک بند کوٹڑی ہے، یعنی دل ہے، یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا چیز ہو سکتا ہے۔ یہ لطیف ربانی کا مقام ہے، جس کی وانی کا مقام ہے، جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم فرمایا کہ اس قالب میں چلی جا۔ وہ جب روح قالب کے قریب پہنچی تو قالب میں تنگ اور اندھیرا دیکھا تو ڈر گئی۔ اسی طرح جب روح جسم سے باہر آتی ہے تو پھر ڈرتی ہے۔ قالب کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اجالا کر دیا اور پیشانی میں نور امانت رکھا گیا۔ قالب میں روح آہستہ آہستہ روح داخل ہونے لگی۔ روح سر میں گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے یرحمکم اللہ فرمایا۔ یہ پہلی چھینک تھی، اگر کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمکم اللہ کہے۔ یہ میرے دوستو سنت ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر گر پڑے۔ رب العزت نے فرمایا انسان جلد باز بنایا گیا ہے۔ جب روح تمام جسم میں پہنچ گئی تو آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ کو فرمایا کہ سلام کرو آدم کو۔ جب آپ نے ان کو کہا السلام علیکم، اس کے جواب میں ملائکہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سلام تیری اور تیری اولاد کے لیے سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری اولاد کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت آدم کی پشت پر پھیرا تو تمام روحیں نکل کر آ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب دیکھ لی اور آپ کو انبیاء، اولیاء، مومن، منافق، کافر سب دکھائے اور سمجھائے گئے۔ یہ جنم تفسیر روح البیان میں ہے اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 194 میں بھی موجود ہے۔ نعیمی، عزیزی اور مظہری میں بھی موجود ہے۔ یہ تفسیروں کے نام ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تفسیر عزیزی ہے، مظہری ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق زمین پر بنائی۔ یہ تمام مظہری عزیزی تفسیر، نعیمی تفسیر اور ان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ زمین پہ آدم کو بنایا۔
اس پر تمام کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق زمین پر بنائی، اور اس میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کا تذکرہ بطریق اولا کیا جاتا، کیونکہ ان کا زمین سے آسمان پر منتقل ہونا اعظم و بڑے انعامات سے تھا۔ یہ واضح کر رہا ہے کہ وہ آسمان پر نہیں گئے۔ اس بات کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی اسکن انت وزوجک الجنہ میں جنت خلد کے علاوہ جنت مراد لی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر شمس طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا یوم ہے، جمعے کا دن ہے۔ اس میں رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی یوم وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ یہ دور منصور اور میں تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو عالیہ سے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا اور جمعہ کے یوم انہیں جنت میں داخل کیا اور انہیں جنت الفردوس میں ٹھہرایا۔ لفظ داخل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے باہر بنائے گئے۔ امام عبد بن حمید حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں نماز عصر کے وقت سے سورج کے غروب تک کے وقت کی مقدار ٹھہرے رہے۔ یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دور منصور میں لکھا ہے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے کہ تفسیر عزیز مزری نہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا کہاں؟ مکے اور طائف کے درمیان میں، کیونکہ طائف کے درمیان باغ تھے۔ جنت کو جو ہے بہشت جنت کا کو ہم اردو میں باغ کہتے ہیں۔ اب میں تیسرا قول عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا گیا۔ ایک گروہ کا جو ہے عقیدہ کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے مکہ اور اپنے طائف کے درمیان میں وادی نعمان میں بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام، پھر باغ میں جہاں باغ ہوگا جنت بہشت وغیرہ اس میں ٹھہرایا گیا۔ اور تیسرا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا گیا۔ اب میں ان کی اقوال پیش کرتا ہوں، ان کے جو ہے ثابت کرتا ہوں کہ وہ کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ حضرت آدم کو جنت میں بنایا گیا۔ امام ابن جریر بہقی اسماء و صفات میں اور ابن اسحاق نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری صحابہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو زمین پر بھیجا کہ اس کی مٹی لے آؤ، اور زمین نے کہا کہ میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے کچھ کمی کرے۔ جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، زمین سے مٹی نہیں اٹھائی، کیونکہ زمین نے جو ہے کہا کہ مجھ سے نہ لے جاؤ مٹی خاک، اور کچھ لے کر نہیں گئے۔ پھر جبریل نے کہا کہ اے میرے رب، زمین نے تو تیری پناہ طلب کی ہے تو میں نے اسے جو ہے پناہ دے دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو فرشتہ جو ہے اس کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو۔ زمین نے پناہ طلب کی تو ملک الموت نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور اس کے حکم پر عمل نہ کروں۔ بس ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سطح زمین سے مٹی اٹھا لی۔ آپ نے ایک جگہ سے مٹی نہیں اٹھائی بلکہ ملی جلی مٹی اٹھائی، سرخ اٹھائی، سفید مٹی اٹھائی، سیاہ مٹی اٹھائی، ہر قسم کی مٹی اٹھائی۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی یعنی بنی آدم کی یعنی آدم کی اولاد کی مختلف صورتیں ہیں اور مزاج مختلف ہے۔ ملک الموت مٹی اٹھا کر اوپر لے گئے، پھر اسے پانی سے تر کیا حتیٰ کہ وہ لیس دار مٹی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ مٹی سے انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بشر کی تخلیق کی تاکہ شیطان اس پر بڑائی کا اظہار نہ کر سکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انسان کی متناسب اعضاء کے ساتھ تخلیق فرمائی۔ پس مٹی کے جسم کی حیثیت سے 40 سال آپ علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن کی مقدار پڑے رہے۔
بنے رہے، بنا دیا اللہ، زمین پہ پڑے رہے۔ فرشتے آدم کے قالب کے پاس سے گزرے تو دیکھ کر گھبرا گئے۔ سب سے پریشان ہونے والا ابلیس تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے گزرا تاکہ اسے مارتا، پس آدم کے جسم سے آواز نکلی، اور آواز نکلتی جس طرح کھٹ کھٹک دار مٹی سے آواز نکلتی ہے۔ ابلیس کہتا اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر وہ آدم کے سامنے داخل ہوتا اور دوبر سے نکل جاتا، اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو، کیونکہ تمہارا رب نے بے نیاز ہے اور یہ کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر غلبہ دیا گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر جب وہ وقت آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا، سجدے میں گر پڑنا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور وہ آدم کے سر میں داخل ہوئی تو فرشتوں نے کہا الحمدللہ، آدم نے کہا الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمکم اللہ یرحمک ربک۔ پھر جب روح آدم علیہ السلام کی گردن میں داخل ہوئی تو آپ نے جنت کے پھلوں کی طرف دیکھا۔ جب روح آپ کے پیٹ میں پہنچی تو آپ کو کھانے کا شوق ہوا، تو روح آپ کے ٹانگوں میں پہنچنے سے جو ہے قبل یعنی پہلے تو پھلوں کی طرف لپکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ انسان، یہ آیات مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من اجل، سورۃ انبیاء آیات 37 میں ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ امام ابو شیخ نے حضرت ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا میں پیدا فرمایا۔ آسمان دنیا کے فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا اور دوسرے آسمانوں کے فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ در منصور میں تفسیر جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں۔ امام طیالسی ابن سعد، احمد بن مسلم، ابو یعلا ابن حبان، ابو شیخ العظمہ اور بہقی اور اسماء صفات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کا قالب تیار فرمایا تو پھر اسے کچھ مدت چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس جسم کے ارد گرد چکر لگاتا اور دیکھتا کہ یہ کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو اسے علم ہوا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو کسی چیز کی مالک نہیں ہے۔ یہ مسلم حدیث میں بھی موجود ہے اور در منصور میں بھی ہے، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 195 میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ میں ہر حوالہ دے رہا ہوں، ایک بات کو دو تین جو ہے ناموں سے جو جس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی ہے ان کی جو ہے روایت کردہ باتیں آپ کی خدمت میں آپ کے علم کی اضافے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کا قالب تیار فرمایا تو پھر اسے کچھ مدت چھوڑے رکھا، اور جو ابلیس تھا نا وہ گھبرایا ہوا تھا۔ یہ مسلم اور در منصور میں ہے کہ وہ گھبرایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، انسان کیسا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس مٹی سے ایسی مخلوق تیار کروں گا جو تیرے چہرے کو برا کرے گی، تیرے چہرے کو برا کر دے گی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو جنت کی نہروں میں سے ڈالا حتیٰ کہ وہ گوندھی ہوئی مٹی بن گئی۔ یہ پہلی گوندھی ہوئی مٹی تھی، پھر رب العزت نے اسے چھوڑے رکھا حتیٰ کہ وہ جو بدبودار سیاہ مٹی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کے جسم کی تخلیق کی، پھر اسے 40 سال جنت میں چھوڑے رکھا حتیٰ کہ وہ ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، پھر رب العزت نے جو ہے اس کو ملا کے وہی فرمائی جب میں آدم میں روح پھونکوں تو اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلے چت لیٹے ہوئے تھے، جب روح کو محسوس کیا تو بیٹھ گئے، پھر چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی حمد کر، آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلے چت لیٹے ہوئے تھے، جب روح کو محسوس کیا تو بیٹھ گئے، پھر چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی حمد کر، آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمکم اللہ ربک۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سبقت رحمتہ غضب،
ابلیس کے سوا سب ملائکہ نے سجدہ کیا، وہ کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، منع کیا اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا تجھے۔ یہ دور منصور میں عزیز المطلب عبارت موجود ہے جو میری تفسیر کرمانی میں بھی ہے۔ امام ابن ابی دنیا نے کتاب و لشکر میں، حکیم ترمذی نے نواز الرسول میں، بہقی نے شعب میں، ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب، آدم تیرے احسان کا شکر کیسے ادا کر سکتے تھے؟ تو نے اسے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، پھر اس میں تو نے اپنی روح پھونکی، تو نے اسے جنت میں ٹھہرایا، تو نے ملائکہ کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے یہ تمام احسانات میری طرف سے جان لیے تھے اور میری ان پر حمد کی، پس یہ میرے احسان کا شکریہ تھا، شکر تھا۔ عزیز محترم، آج میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا متعلق عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر بنایا، دوسرا قول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین مکہ طائف کے درمیان نعمان اس جگہ پہ بنایا، پھر بہشت میں، اور تیسرا میں نے قول یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں ہی بنایا، ٹھہرایا، کچھ عرصہ بعد میں زمین پر آ گیا، خلیفہ بنا دیا گیا۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جنت سے شیطان کا خروج کیسے ہوا، باہر کیسے آیا، یہ کل کو اگر زندگی باقی تو میں عرض کروں گا۔ میں پھر آپ کی خدمت سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرا چینل کرمانی، یہ تفسیر قرآن مجید مسائل ہیں، اس کو آپ نے سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی TV 3، اس میں نماز، روزے، تمام مسائل ہیں فقہ کے، آپ نے اس کو بھی سبسکرائب، کمنٹ، لائک کرنا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے، شیئر کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔